مسجد بڑھانی، کسی نے ایک کو یہ کہنا شروع کر دیا، دوسرے کو یہ کہنا کر دیا شروع کر دیا، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرنے لگ پڑا، کوئی اہل بیت پاک کے بارے میں بک بک کرنے لگ پڑا، کوئی کہنے لگا کہ میں جو ہوں بس میں ہی ٹھیک ہوں، باقی استغفر اللہ جتنے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں کچھ نہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے، یہ کھینچا تانی، یہ تصویروں پہ جھگڑے، یہ نام اوپر نیچے ہونے پہ جھگڑے، یہ دوسری جگہ پہ تنگی، یہ دوسرے، یہ سارا کرتوت کیا اس کا پھیلتا اس لیے نہیں پھیل رہا۔ ہمارا مسئلہ کے حق کا ہے، ہم مسئلہ کے حق پر ہیں، اس لیے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں تحقیق سے بات کرتا ہوں، نہیں کرتے لگتے کبھی بیٹھ کے نہیں کہا کتابوں پڑھ کے بات کرتا، نسل کا مسئلہ رسول اللہ کا ہو اور بڑے محاذوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ لوگوں کو شاید اس کا زیر زبر نہیں پتا ہوگی جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، لیکن پورے تک کہا جانتا ہوں الحمدللہ۔ یہ ساری چیزیں، یہ انتشار، یہ فتنے، ان کے باوجود ہمارا جو مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اولیاء اللہ کے دامن سے جھکتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری گھٹی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کیا خوبصورت شعر ہے، سمار مبارک ہم سلام پڑھتے ہیں اپنے شیوخ کے قدموں میں کھڑے ہو کر کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ایسے پیران طریقت سے واپس جاتا ہوں۔ ایک تو وہ محاذ ہے جس میں کوئی انداز سے ہے کہ کھل کے سامنے کھڑے ہیں، اسلام فوبیا کے حوالے سے بے تاجہ پیسہ لگایا جا رہا ہے، لوگوں کو اس طرف سے روکا جا رہا ہے، پوری کوشش میں ہے کہ کس طرح سے ہم کوئی ڈکا لا سکیے۔ پھر جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس وقت، پھر پلان کیے گئے لوگ جسے تفرقہ بازی کہتے ہیں، کوئی کسی راہ میں آیا، ایک لیبل لگایا، لیبل نہیں، نام نہیں لوں گا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نہیں ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے، وعدہ تو یہ ہے لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہے کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا، مسلمان کو کمزور کر دینا۔ مسلمان کمزور کس چیز سے ہوتا ہے؟ مسلمان تو کی طاقت تو ایک ہی ہے، وہ ایمان ہے، کیونکہ اصل طاقت روح کی ہوتی ہے، اس بدن کی نہیں ہوتی۔ اور یہ تو آپ کو تو بہت زیادہ میرے بچوں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو ہے روحانی دنیا، ادھر تو بادی روح کی ہوتی ہے، تزکیہ نفس کی ہوتی ہے، اندر کی ہوتی ہے، اندرون کو ٹھیک کرنے کی ہوتی ہے، اندر ٹھیک کر لو۔ روح جب طاقتور ہوتی ہے نا تو وہ جذبہ دیتی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، یہ فاقہ کش پیٹ اندر لگا ہے، ہڈیاں نکلیاں، دیکھا جائے کہ ایک پہلوان کھڑا ہے تو اسے کہ کھلو نہیں سکتا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے فاقہ کش، لیکن موت سے ڈرتا ہی نہیں، اگے کھلو ڈالنا آگے جاتے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ روح، 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 روح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بدن سے نکال۔ اسی پہ جب پوری تحقیقات ہوئی نا، پوری تحقیق ہوئی کہ اس کو رہا کی یہ جو 313 بڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، 70 کھڑے ہو جاتے ہیں تو سبحان اللہ، 1000 چلتے ہیں تو سبحان اللہ، اکیلے خالد بن ولید نکل پڑتے ہیں کدھر کے قلعہ کی طرف تو سبحان اللہ، پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے پتا چلیا اصل میں یہ ہے کچھ نہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اپنے نبی پاک سے، اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، مال و اسباب سے اور اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہے۔
یہی تو پربھو نے سوچ کر جب جا کے کہا تھا وہ بڑے معلومات میں کہ چھاڑیوں تسی راتے ادھر ان کا سامنا نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے دنیاوی حوال سے بات کی. کیا ان کے پاس بہت سارے آتے ہیں؟ کیا بہت سارے گھوڑے ہیں؟ کیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس تلواریں ہیں؟ تیزے ہیں؟ ذرے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو شاید تھوڑے پر انہوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے آقا کے دیوانے ہیں. وہ اپنے آقا کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. میں نے وہ محبت میں بڑے بڑے تمہارے پیسوں کے ساتھ ان میں انداز میں دیا ہوں، لیکن جو ان دیوانوں کی محبت اپنے آقا کے ساتھ دیکھی ہے وہ لابدار مبارک پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں، تھک کر کے وہ لیتے ہیں. زمین ترستی ہوئی حسرت سے دیکھتی رہتی ہے کہ یہ نیچے آئے گا میں جذب کروں گی، کیونکہ زمین بھی کبھی کبھی فضیلت دے جاتی تھی. جب آپ علیہ السلام حکم فرماتے درخت کھا کر پھٹے ہو جاتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ کس انداز سے جب آپ کو جان کسی کو حاجت ہو تو کس انداز کو اختیار کرنا ہے. نالیوں کے کنارے نہیں بیٹھ جانا، نالا پکڑ کے ٹردیاں بھی جو ٹر پھیرنا، شرم آنی چاہیے، بغیر تو تک احتیاط کرنی ہے جگہ پہ. وہ تربیت فرمانے کے لیے آپ کو گھیر لیتے، پہاڑ بھاگتے ہوئے آ جاتے، آپ اندر ہوتے. پھر آپ جب وہ پہاڑ تو صحابہ کرام کو پتا ہوتا کہ آپ ادھر بات کیا تھی، آپ نے ہماری تربیت فرمانی تھی، جب حاجت ہو تو کس طرح سے تمہیں اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ لے جانا ہے. مجھے نہیں ضرورت، میں بلا دیتا ہوں، تمہیں جانا ہوگا. وہ بھاگتے اندر جب بھاگتے تو کہتے ہیں کہ زمین سبقت لے جاتی. حدیث مبارک زمین سبقت لے گئی ہوتی، ہمیں ادھر کستوری کی خوشبو کے علاوہ کچھ نہ پاتے، ہم خالی نہیں لوٹتے تھے. ہمیں ملتا تھا لیکن ایسی خوشبو ملتی تھی جو ہمارے دل و دماغ کو معطر کرتے تھے. کستوری سے بہتر خوشبو. خیر وہ جب بات کر رہا تھا زمین دیکھتی رہ جاتی. وہ کہنے لگے کہ وہ وضو فرماتے ہیں، وہ پانی لے لیتے ہیں. اگر رابطدار مبارک کسی کو ملا، ایک کو ملا تو وہ بندہ بھی ان دوسرے کے لیے عزت والا ہو جاتا تھا. وہ اس سے تبرک حاصل کرتا تھا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے ایسے کر دیتا تھا. اس سے تو مل گیا نا. آپ علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس نے مجھے دیکھا جنتی، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا تھا جنتی، جس نے اس کو دیکھا جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے مجھے دیکھا تھا جنتی، جس نے اس کو دیکھا جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے اس کو دیکھا جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے اس کو دیکھا جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی. پھر وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسے اپنے آقا کے ساتھ عشق میں مبتلا ہے، ان کا تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے تو سب کچھ اپنے آقا ہے، ان کے لیے سب کچھ اپنے آقا ہے. مسلمانوں ہمارے لیے بھی سب کچھ اپنے آقا ہے، یقینی طور پہ ہے، لیکن ہونے چاہیے. آقا کے فرمودات جیسے قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ محبت یہ ان کو تو مانتا ہوں، ان کی نہیں مانتا، ان کی ماننی ہوگی. پھر دیکھیں کہ کتنے مزے ہیں، کتنا لطف ہے. جو میں موضوع جس پہ بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہ ساری تحقیقات ہوئی نا کہ مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ سارے سلسلے، تو بیچ میں پتا چلا کہ ان کے پاس ایک چیز ہے اور وہ ہے کہ یہ اپنے نبی پاک کے بڑے وفادار ہیں. ان کی جو روح ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے. پھر انہوں نے پلانٹ کیے، کبھی کوئی ایک لیول سے آیا، جب وہ لوگوں نے جان لیا پھر دوسرا لیول لگا لیا، پھر جب لوگ سمجھ گئے ان کی اندر سے کہ کیا بات تھی، تیسرا لیول لگ گیا. میں کیونکہ ہر ایک کے لیے دعا کو کرتے اسی کو ہے کہ دعا دعا اور دعا، اس لیے نام نہیں لے رہا، لیکن آپ خود سب بڑے سمجھدار ہیں کیسے کیسے فتنے ہمارے اسلام میں آئے.
یہ حرام یہ بدعت یہ شرک یہ وہ حلال تھے کچھ لفظ ہی نہیں. جدھر دیکھو بس جو ہر چیز میں یہ گیا اور جنہوں نے جو لوگ اس میں لے کے آئے نا ہمیں اولیاء اللہ جن کی وجہ سے یہ بر صغیر یا دنیا میں اسلام پھیلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی جو تعلیمات دے کے نکلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو جنہوں نے پھیلایا اولیاء اللہ انہوں نے یہ نہیں کہا اور یہ کہتے ہیں جا باہر وہ کہتے تھے آ تیرا بیڑا پار محبت کا پیغام لے کر امن کی کا درس دیتے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگاتے ہوئے بحث قائم کیا کہ نہیں وہ جگہیں جو توحید کے مراکز تھے ان سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی کامیاب نہیں ہوئے. الحمدللہ آج بھی جدھر چلے جائے اللہ کے فضل سے میری اپنی پوری تحقیق ہے میں نے بڑے ادارے جو یہ نمبرز کے گیم کھیلتے ہیں کہ کس وقت اس وقت کیا آج بھی الحمدللہ پاکستان کی غالب اکثریت ہے اہل سنت و جماعت اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور یہ اللہ کا دامن تھام کے یہ جستجو لے کے کہ یہ دامن میں پکڑوں گا تو یہ مجھے مدینہ پاک پہنچائے گا. یہ آج بھی بات اکثریت موجود ہے لیکن وہ تسلسل جاری ہے کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی لیبل کے ساتھ کبھی کسی بے شمار ہو گئے 10 20 نہیں بہت سارے لیبل ہمارے ملک میں بھی استعمال کیے گئے ناکامی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. چند ایک لوگ اب جو مسئلہ اس وقت پیدا ہوا ہے جس پہ آج قبلہ صاحب سے میری بہت بات ہوتی رہی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے لوگوں کو اس وقت یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے جس کا پازیٹیو استعمال بھی ہے جس کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ قبلہ صاحب کو قرآن کریم کے بہترین ترجمے حدیث مبارکہ آپ لے سکتے ہیں لیکن جو انسان جو ہے نا حضرت انسان اس کی فطرت بڑی عجیب ہے. آج میڈیا بھی دیکھ لیں 50 لاکھ کا کوئی اجتماع ہونا جدھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگ رہے ہوں وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو وہ کدھر اندر لب لگا کے وہ چھوٹی سی خبر مل جائے کسی نے کسی کو قتل کر دیا کسی نے کسی کی عزت سے کھیلا کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا کسی نے کہیں ڈاکہ ڈالا وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے فلاں شہر میں یہ ہو گیا نیگیٹیوٹی کو پھیلانے میں جواب ہی نہیں یہ حضرت انسان کا اب شامل سارے اس میں کس طرح ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم سب اس کی حوصلہ شک نہیں کریں آج کل ہر بندے کو یہی ہے کرونا جی کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس پہ صرف 2 لفظ ڈالیں کہ ہمارا دین پسند نہیں کرتا لوگوں کے آبوں کو اچھالنا ہمارا دین پسند نہیں کرتا کسی کی عزت سے کھیلنا. یہ چاہتا ہوں میں اس وقت جو ساری بات ہے کر رہا ہوں کہ اپنا وجود نفع کا وجود بنائیں اپنے وجود کو روشنی کے لیے استعمال کریں اپنا وجود اندھیروں کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں اس کے لیے جو آپ کے ہاتھ پہ کھلونا ہے اسے آپ اس انداز سے استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس سے بھی بچائیں کہ اس کے ذریعے سے پیچھے سازشیں پیچھے گھرونے ایجنڈے ہیں گھرونے منصوبے ہیں ذرائع مختلف استعمال کر رہے ہیں وسائل ان کے پاس اندھے ہیں خرچہ وہ بے بات بنا کر رہے ہیں بھولیا یہ بنا کے بیٹھ جائے گا بات کرے گا ائمہ کرام کی اور ان کے اوپر کیچڑ اٹھا لے گا اے مسلمان تو اتنا بھیگا رہتا ہے تو اسے سنتا ہے کیسے تیرا ایمان دوبارہ کرتا ہے کہ اگر وہ ان کا لیے کہ جن کی وجہ سے یہ دین آج تیرے بابا پردادا کر دادا جس کی میں نے پہلے اہمیت کی بات کی اس تک پہنچا اور جن وجہ
ہستیوں کی وجہ سے تیرے تک پہنچا. آج 1,002 برس پہلے جو ہوتا رہا وہ کہتا ہے وہ سب ٹھیک نہیں تھا. وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو تیرے اور میرے پاس ہمارے آباء و اجداد کے ذریعے سے پہنچا ہے. کیا کون سی چیز ٹھیک ہے؟ یار چپ کر گئے. کون سی چیز ٹھیک ہے جو ہمارے تک پہنچے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میرے قریب کا تو بنا ہوگا. مطلب جو وقت میرا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وقت سارے ہی آپ کا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا، جس ہر بندہ جو دیکھتا ہے مجھے دیکھا اور جنتی ہو گیا، وہ وقت تو آپ نے فرمایا اس کا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ سال بعد وہ نہیں ہوگا جو یہ ہے، 2 سال بعد وہ نہیں ہوگا جو یہ ہے جو سال پہلے ہوگا، 10 سال بعد وہ نہیں ہوگا جو 5 سال پہلے ہوگا. قرب قیامت کے فتنے پھوٹتے چلے جائیں گے، پھوٹتے چلے جائیں گے، پھوٹتے چلے جائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ سب سے مشکل کام ایمان کی حفاظت ہوگا. سب سے مشکل کام ایمان کو بچا کے رکھنا ہوگا. اب ایمان کی حفاظت کے لیے کیونکہ منصب ہے، بات کو جانی چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی کسی ایسے گمراہ کی، کیونکہ انسان کمزور ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. جب وسوسہ پڑتا ہے نا، ایک دفعہ وسوسہ آ گیا تھا، اسی لیے اس نے کہا ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں شیطانی وسوسوں سے. وہ جو جنات کے ہوں یا شیطان کے ہوں، اس سے ہم اس کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ہمیں وسوسے سے بچا کے رکھیں. وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے عرض نہیں کیا کرو، دعائیں نہیں کیا کرو، کیونکہ ایک بار یہ، اور پھر ہم تو خود ہی دعوت دیتے ہیں. ہمارے پاس خود اسٹرانگ عقیدہ دین ہے نہیں. ہم وہ چیزیں دیکھنے کی، انہیں جاننے کی، کہ وہ جو آج کا کوئی لگایا ہوا پلانٹڈ اسلام دشمن راستے کا کوئی لگا ہوا پودا ہے، اسے دیکھنے کے بعد ہم اسے پڑھنے کے بعد وسوسہ تو شیطان میں ہے، اس نے جدالت اس چیز کے لیے رکھی ہے، پھر وہ گمراہ کرتا ہے. پھر گمراہی کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور پھر کان پکڑ لو. پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرماتے ہیں سارے کان پکڑ لیں. میں نے پکڑے ہوئے ہیں، تجھے پکڑ لو، قبلہ پکڑ لو، سر چکو سر. حضرت کو اٹھائے، کان پکڑے. جی جناب، شاید وہ بڑا کریم ہے، شاید اس دن جب کھڑے ہو کر یہی کہہ دیں او 16 رمضان کی اکٹھے ہوئے سو میرے صرف میرے کوئی خوف اس کان پکڑنے سے یا میں معاف کر دیں، تو ایسا ہی ہے. اللہ کی قسم وہ ایسا ہی ہے، اسی کی قسم وہ ایسا ہی ہے. پھر ان چیزوں کی طرف دھیان رکھنا، اس طرف خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیشہ اس طرف توجہ دیں، اس طرف خیال رکھیں کہ مستند کتب اٹھائیں. یہ جو آج کل کے لیڈر بھی بڑھا لے آتے ہیں، بس بھی رہنما بھی سب اور مفتی بھی، جا کے اس کو دیکھا اس طرح نماز نہیں ہوتی. وہ چلے آگے پوچھتے صحیح، ادھر تو مسجد میں آنے والوں کو تو وہ کوئی کسی کو لوٹاتا ہی نہیں. وہ تو ایسا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، وہ تو کہتا ہے آ گیا نا، اس کے آگے کسی کو وہ نہیں لگانے دیتا. وہ کہتا ہے یہ میرے دور آیا نا، میری خاطر عبادت کرتا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت کریم ہے. یار اپنی اصلاح، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود اس طرف رجوع کرو، خود اس طرف دیکھو، خود اس طرف دھیان رکھو کہ ہماری ضرورت کیا ہے. میں اس زمانے سے کسی وقت بات کروں گا، یہ جو ٹائم نہیں ہے جو ابھی میں نے موجود کہ نہیں 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 دیگردار نہیں، ہاں 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 دیگردار رکھ، کیونکہ دین ہمارا بڑا. خیر میں نے کہا میں اس بات کسی وقت بات کروں گا. وہ جو میں بات کر رہا تھا بڑا حساس موضوع ہے کہ ہمیں اب سب سے پہلے تو دین کو سمجھنا نہیں چاہیے.
ضرور وقت نکالنا چاہیے. پھر جب میرے اپنے علم میں ہے ایسے ایسے چینل چل رہے ہیں, نام ان کا کس اس پہ ہے اور پیچھے بھاگیں کدھر, ایسے ایسے اس حوالے سے ایسے ایسے لوگ وانٹیڈ ہیں کہ ہے بیٹھے بھی کدھر, پیسہ کدھر سے مل رہا ہے, بہت کچھ ہے. میں زیادہ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, اللہ کی رحمت وسیع ہے. میں نے پہلے کہا ہم ان حالات سے انشاءاللہ نکلیں گے. یہ دعا کریں, میں بھی بہت دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. وہ جو وقت آنا ہے غزوہ ہند کا, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھنا نصیب اور اس میں سے ہم غازی بن کر نہ نکلے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شہادت کو ہے. یہ ہونا ہے, یہ حقیقت ہے کہ آئے گا. اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی تربیت دیا کرے, اس طرح بتایا کرے کہ یہ ہے, مایوسی ہے نہیں ہے, اس کی رحمت وسیع ہے, اس کی رحمت نے ہر چیز کو ہاتھے میں لے رکھا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہمیں کس چیز کو سمجھنا چاہیے, کس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو بیچ میں ہمارے لوگ ہی ہمارے حلیہ لے کر, وہ آپ کو پتا ہے اس امت کی ازمائش ہے اور دنیا کا مال ہے. جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے نا دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جب یہ بہت زیادہ پیغام آگے انتظار کرنے تو یہ پکڑ کروں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میری امت اس پہ پکڑ نہ کرے. یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 کہ اس طرح سے ان کو جگانے کی کوشش کروں, اس طرح پکڑ کروں. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت پہ یہ نہیں. پھر آپ کی عرض کی کہ پھر ان کی آزمائش دنیا سے, کے مال سے کروں. آپ علیہ السلام, آپ کو ہمارے پہ مال ہے. آپ نے کہا میرا امت نہیں اور وہ بک جائے. میرے سے محبت کرنے والا, غدار نہیں وفادار, وہ بک جائے. تقریریں کرتا ہوں میری محبت میں, نعتیں پڑھتا ہوں میری محبت میں, اور وہ بک جائے. اے ابراہیم جا میرے رب کو کے آگے عرض کر دے کہ ٹھیک ہے ان کی آزمائش کرنی ہے تو مال سے ضرور کرنا. مال اس امت کی آزمائش ہے. مال سے اس وقت ہمارے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں. مال کے ذریعے سے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. ایک بکن والا ہے, اس کے پیچھے ہزارہ استعمال. میں نے پہلے کیا کہا تھا, دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بکنے سے بھی محفوظ رکھے اور استعمال سے بھی محفوظ رکھے. استعمال ہم کس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کی وہ لچے دار گفتگو سن کے اتنا تو کم از کم ذہن میں رکھا کریں کہ یہ اپوزٹ آ رہا ہے اس چیز کے کہ جو ہمیں دین ملا ہے ائمہ کرام سے, اہل بیت پاک سے, اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے, یہ ان پہ بھونک رہا ہے, کل پیدا ہوا ہے. اس کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ تھوڑا سا شعور, جس کا قرآن کہتا ہے نا غور کیا کرو, فکر کیا کرو. کیوں نہیں تفکر کرتے؟ تو تھوڑا سا شعور استعمال کرو گے تو سیدھا سیدھا زون کی گتھیاں خود بھی کری جائے گی کہ پہلے تو یہ آ رہا ہے, پتہ ہے 1400 سال 1500 برس پہلے سے آ رہا ہے, یہ آج ادھر سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے, تو یقینی طور پہ یہ ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے, ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے, ہمارے اندر وسوسات پیدا کرنے کے لیے آیا ہے, ہمیں بکھیرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے پاس ایمان بہت قیمتی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے. اس وقت ہم سب کی 2 ارب کی میری جو روحانی اولاد ہے جو سربیت کے ساتھ سے بھائی بچہ ہے, میں آپ سے بھرپور توقع بھی رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنے دین کے سپاہی بن کے کھڑے ہو. دین کے سپاہی آپ دل میں جذبہ رکھیں گے. میں نے کہا نا جذبہ تو رکھ, قیامت کے دن اجر وہ دے گا. بے شمار حدیث مبارکہ ہے. میرا جو شوق تھی میں نے حج نہیں سیکھی تھا, میرا تو شوق
تو شہید نہیں سے ہویا، میرا تو شوق سی، میں کرتے نہیں پایا سا. اللہ کریم فرمائے گا تجھے شوق تو مل گیا تھا نا، اس شوق کی وجہ سے جا، میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا. اندر سے مضبوط ہو جاؤ، اپنے آپ کو پختہ مسلمان بناؤ، اپنے زندگی کے مقصد کو اپنے دین کے اوپر قربان کرنے کی خاطر. باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، حوصلہ دیتا ہوں، لیکن اس کے آگے تو کمزور ہوں نا، میں خود ڈر جاتا ہوں، خود خوفزدہ ہو جاتا ہوں، پھر زور سے پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر زور سے کہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پھر اپنے اندر کچھ طاقت پاتا ہوں کام کرنے کی. بچوں، خدا کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں. ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے رنگ میں نہیں رکھنا، ہمیں اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رکھنا ہے. ہم نے اپنے دل میں طرف دنیا کی نہیں رکھنی، ہم نے اپنے دل میں طرف اپنے رب کی رضا کی رکھنی ہے. ہم نے اپنی زندگی شیطان کے کہنے کے مطابق نہیں گزارنی، ہم نے اپنی زندگی رسول اللہ کی شریعت کے مطابق گزارنی ہے. ہم نے ان لوگوں کو مایوس کرنا ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اعتقاد میں مضبوطی دینی ہے، لوگوں کے یقینوں کو پختہ کرنا ہے، لوگوں کو اندر کوٹ کر ایمان اس انداز سے بھرنا ہے کہ میں تو آیا اس لیے ہوں، میری پیدائش اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں. اب میں نے ہر وہ ذریعہ استعمال کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، رات کو اس کے آگے ماتھا رکھنے سے وہ راضی ہو جائے، اپنے مسائل کسی غریب کے اوپر استعمال کر کے وہ راضی ہو جائے، اپنی زبان سے کسی کے دل کو ٹھنڈا کر کے وہ راضی ہو جائے، صرف نیت ہی اچھی کر کے کہ میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، وہ راضی ہو جائے. ان چیزوں کو بنائیں. یہ رمضان ہے، اس میں رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مقبولیت کا بھی مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے کو خدا کے لیے ظاہر نہ کیجیے کہ اللہ صاحب تشریف لاتے ہیں. اللہ